پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو جو تھی وہ آپ نے سنی, جو خاص طور پر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. نوید قمر صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے یہ جو ملک کے اندر نوٹیفیکیشن کا ایک گزشتہ کئی روز سے ذکر چل رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ ذرا اس کنفیوژن کو سر میں چاہوں گا. آپ حکومت نے تو اپنا بیان دے دیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جلد آ جائے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یا ڈیلے ہے یہ غیر ضروری ہے, حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ نادر یہ تھوڑی بہت انیفیشنسی دکھاتی ہے حکومت کی کہ ایسے معاملات جو اتنے سینسیٹیو ہوں اور جس کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کر دی, آپ نے قانون سارے چینج کر دیے, اور اس کے بعد آخری جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے نوٹیفیکیشن, اس پہ آپ جو ہے وہ ڈیلی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو گڈ ول میں رہ کے پھر اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی کیا ساریاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلاں نہیں مان رہا, فلاں نہیں مان رہا, فلاں یہ مانگ رہا ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے نا کہ کیا کیا کرنا ہے. اب اتنا لاسٹ منٹ پہ آ کے بیٹھ کے آپ نے سوالات شروع کر دیے, یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. ملک میں ایک انسرٹنٹی پھر دوبارہ سے پھیل رہی ہے کہ یہ آگے پھر کس طرح سے یہ چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی, تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر بطور سینئر پولیٹیشین اور سینئر پارلیمنٹیرین میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ نوٹیفیکیشن, جیسے آپ نے کہا کہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہو گیا, اب نوٹیفیکیشن ہونا ہے, تو کیا واقعی صرف نوٹیفیکیشن ہونا ہے یا قانون کے بعد کوئی مزید تبدیلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا وہ ممکن ہے کہ اس اسٹیج پہ کوئی تبدیلیاں آئیں؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ وڈ بی پلینگ وتھ فائر اگر وہ اس وقت قانون کو چینج کرنے کی کوشش کریں گی. نہ ہی ان کو سپورٹ ملے گی, نہ ہی وہ ان کو یہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے. معاملات کو اگر پہلے نہیں بھی کر دیا تو آج بھی بیٹھ کے وہ سنبھال لیں, بجائے اس کے کہ ہولڈ بیک کرے. اور ساری چیز کو پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے تحفظات تھے تو پہلے سے بتا دیتے نا. آپ نے سارے اپنے الائز کو بھی اپنے ساتھ ملا کے اس چیز میں بٹھائے, تو آج آپ کو بھی گریس دکھانی چاہیے. یہ نہیں ہوتا. آپ کو اگر کوئی ڈیمانڈس ہیں فردر, تو وہ ڈیمانڈس آپ کو جو ہے سیپریٹلی ڈسکس کرنی چاہیے, ناٹ کہ ہم نوٹیفیکیشن ہولڈ بیک کر دیں تاکہ آپ یہ ہماری ڈیمانڈس مانگے. دیٹس ناٹ دا وے گورننس از ڈن. سر آپ کی ریڈنگ کیا ہے نوید قمر صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے بطور اتحادی جماعت کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا, ڈیلے ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ نہیں بھائی, نہیں ہم سے کوئی بات ابھی ہوئی ہے, نہ ہم اس ساری بات کا حصہ ہیں. اگر تو کھلے دل سے بیٹھ کے بات چیت ہو تو سولوشنز بھی نکلتے ہیں, لیکن ہر چیز جو ہے نا یہ 007 ٹائپ طریقے سے ہینڈل ہوتی ہے. یہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں, اس سے بہتر نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, دوسرا ایک معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہی جو اپوزیشن لیڈر کا ہے, اس حوالے سے پی ٹی آئی بڑے تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے دستخط کے ساتھ ایک لیٹر جمع کروایا ہے, درخواست جمع کروائی ہے, تو اب اس پر کام ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, اگر وہ چاہیں تو وہ نہیں بھی کر سکتے؟ دیکھیں, ایک زمانے میں اسپیکر صاحب کا یہ ضرور 2002 میں استحقاق تھا, جہاں انہوں نے حالانکہ پیپلز پارٹی کے نمبرز زیادہ تھے, مخدوم امین فہیم کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے بعد کی بجائے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بنایا, which was manifestly not politically correct. بہرصورت وہ اس وقت پھر بھی ان کے پاس اختیارات تھے. اس کے بعد ہم نے جا کے جو رولز آف پروسیجر ہے اس کو چینج کیا, اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی تعیناتی اسپیکر سے لے کے وہ ممبرز تک چھوڑ دی کہ جس کے پاس بھی جو لوگ لیڈر آف دا ہاؤس کی الیکشن میں ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ اپوزیشن کا بلاک بن جاتا ہے, اور اپوزیشن کے اس بلاک میں جس کے پاس بھی زیادہ ممبرز ہوں وہ لکھ کے دے دے اور اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے گا. تو یہ اسپیکر کی ثوابدید نہیں رہی. یہ لیڈر آف اپوزیشن جو بھی اپوزیشن ممبرز کے
میجورٹی ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہی جس کو کریں گے وہی ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔